یہ بھائی اترا ہے ابھی یہاں ملتان ایئرپورٹ پہ، اور یہ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ میرے پاس آیا، اور وہ تمام اوورسیز جو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے گفٹس آتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا پانی لایا ہے اور اتنا سارا لے آیا ہے، اور مجھے کہتا ہے میں بڑے طریقے سے نکال کے لایا ہوں۔ یہ کھجوریں لایا ہے اور یہ کچھ سویٹس لایا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے، اب جس پہ میں آپ کے ساتھ ذرا وہ بات کر رہا تھا، تھوڑا سا فیملی اورینٹیڈ، رائٹ؟ کتنے عرصے بعد گھر آئے ہو؟ 1 سال بعد سر۔ 1 سال بعد۔ ہمارے پریسکرپشن پہ لکھا ہوا ہے شادی شدہ اور 4 بچے ہیں جی۔ ابھی تک آپ ان سے نہیں ملے، آپ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ادھر آ گئے ہو۔ اب آپ جاؤ گے اپنی بیوی سے سال بعد ملو گے۔ جی سال بعد۔ آپ کو میں نے ایگزامن کر لیا، دیکھ لیا، ادھر لٹا کے میں نے سارا دیکھا ہے، ادھر بھی دیکھ لیا ہے، سارا کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ پریشان ہو، انگزائٹی رہتی ہے، معدے کے مسئلے رہتے ہیں، یہ تمام آب زمزم اور اس سب کا شکریہ۔ لیکن مجھے اس بات کا جواب دو، اب سال بعد تم سے بیوی ملے گی اور بچے ملیں گے، تم اتنی ڈپریشن میں ہو، مطلب میں پیار میں کہہ رہا ہوں، آپ اتنی ڈپریشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ ساری بات ہے سر، فون بھی تو فیل کرتے ہوں گے نا سر۔ یہ کیا فیل کرتے ہیں فون پہ، کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ فون پہ سر یہی ہے نا کہ تھوڑا بہت مسئلہ مسائل بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہی ہے نا سارا حل، لیکن وہ میری وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ کوئی یہ میرا جو پرابلم ہے نا، اس کی وجہ سے گھر والے، یہ آپ کا پرابلم گھر والوں سے دور رہنے کی وجہ سے، آگے چلتے ہیں جی، تو اسی کی پرابلم کی وجہ سے میرے کو بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ، اس کی عمر ابھی کچھ نہیں ہے، اس کی عمر ہے 31 32، ہائپر ٹینسو ہو گیا ہوا ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہے، معدے کے مسئلے رہتے ہیں، کھانا وہاں ہضم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کام کیا کرتے ہو؟ کام سر میں ادھر شرکے میں اسی کا کام کرتا ہوں سر، گاڑی چلاتا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہو، کتنے کما لیتے ہو؟ الحمدللہ ایک مہینے میں کتنا کما لیتے ہو؟ الحمدللہ 80-90 ہزار سر۔ 80-90 ہزار ٹوٹل کماتے ہو؟ جو بچت جو گھر میں بھیج دیتے جو بچت ہے 80-90 ہزار بچت ہے۔ پاکستان میں دیر آر پیپل جو آن لائن دفتروں میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ کما رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں رہ کے یہی بندہ 50 ہزار بھی کما رہا ہے، میرے خیال میں نہیں، یقینی طور پر جو اپنے بیوی بچوں کی یہ صحت تباہ کر رہا ہے، ذہنی، ایموشنل، فزیکل، اور اپنی تباہ کر رہا ہے وہاں جس حالت میں بیٹھا ہے، جو اپنی تباہی لا رہا ہے، یہ سب روکی جا سکتی ہے اگر یہ شخص پاکستان میں کام کرے۔ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کل پرسوں الیکشنز ہیں، اتنے ووٹ ڈلیں گے، سارا کچھ ہوگا، پھر وہی چہرے آئیں گے، یہ لوگ پھر ملکوں سے باہر بھاگیں گے، ڈنکیاں لگائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، اور تباہی آئے گی۔ یہ زمزم کا پانی کام کرتا ہے اللہ کے ولیوں پہ، یہ زمزم کا پانی کام کرتا ہے۔ میرا بیسیکلی تو میں طبیب ہوں نا، جی طبیب، میں طبیب ہوں، رائٹ؟ جی میرے یہ حبیب کی کرامت ہے، تو حبیب کی کرامت تبھی کام کرے گی اگر آپ اس کرامت پر اس ملک میں کرپشن، 2 نمبری، دھوکے بازی، اور ہماری سرکار آپ کے لیے کچھ اچھا سوچے گی، ٹھیک ہے؟ طبیب کی کرامت بھی تبھی کام کرتی ہے جب حبیب کی کرامت ساتھ ملے، اور وہ تبھی ملتی ہے اگر سب ٹھیک ہو۔ کیا؟ آپ لوگوں کے حالات، آپ لوگ ریگولر ایکسرسائز کریں۔ باہر لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، میرا کزن آتا ہے آسٹریلیا سے، وہ کہتا ہے وہاں ڈاکٹرز کی اتنی اپوائنٹمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی ڈاکٹروں کے پاس اس قسم کا رش ہے جو پاکستان میں ہے۔ ریزن کہتے ہیں بیماری کم ہوتے ہیں، اچھا صاف ستھرا کھاتے ہیں، ہائیجینک ماحول ہے، سٹریس کم ہے، ذہنی ٹینشن ہے کوئی نہیں، میری بیٹیاں ہیں، میں ہوں، ہم جم شم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، سوئمنگ پول کرتے ہیں، ریلیکس لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ ایتھے میکسیمم انٹرٹینمنٹ عید والے دن چڑیا گھر سرخیاں لا کے ٹر جاؤ، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ وہ اوورسیز کو بھی نہیں نصیب۔ سال بعد یہ اپنی بیوی سے ملے گا۔ اب یہ ٹافیاں تو میری طرف سے اپنے بچوں کے لیے لے کے جاؤ، سر وہ ہے کافی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ٹرسٹ می، ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اتنا عرصہ ان سے دور کیسے رہ سکتے ہو؟ مجھے وہ بات جسٹیفائی، اب یہ اوورسیز آئیں، نیچے کمنٹ کر رہے ہوں گے مجبوریاں، یہ وہ فلانا، مجبوری کے ساتھ ساتھ لالچ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر بھاگنا ہے، ہم نے پاکستان کام ہی نہیں کرنا، یہ فیکٹر شامل ہے، تھوڑے میں گزارا نہ کرنے کا فیکٹر بھی شامل ہے، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس صحت کے ساتھ تم میرے ساتھ ہو، یہ صحت جسٹیفائڈ؟ ابھی تم 35 سال کی عمر میں خدا نہ خواستہ تمہیں اس بی پی، ہائپر ٹینشن، سٹریس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے، فالج کا حملہ ہو جائے، اللہ نہ کرے،
پھر ان کا کون والی وارث ہوگا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو. بس یہ اللہ وارث ہے, کیا کر. اللہ وارث ہے تو اللہ ابھی پاکستان میں بھی وارث ہے نا, پھر یا تو انہیں لے کے جاؤ یا خود آؤ. سر وہ مجبوری ہیں, آپ کو معلوم ہے پورا کہ حالات ہے ایسے ہیں ادھر بھی, آپ کو معلوم ہے کیسے ایڈجسٹ کر. کام مل جاتا ہے, کام ملتا ہے, یہاں لوگ کما رہے ہیں. کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ سر میں 8 پڑھا ہوں. 8 پڑھے ہو, کام مل جاتا ہے. کیا پاکستان میں کیا کام کرتے تھے؟ ادھر میں سر ٹیکسی چلاتا تھا. مجھے بتاؤ, اگر 5 سال یہاں ٹیکسی چلائی ہوتی تو کیا آج 50-60 ہزار بھی نہ کما رہے ہوتے؟ نہیں وہ تو کما رہے ہوتے سر. پھر کیا مسئلہ ہے؟ سعودی عرب میں کیا ٹیکسی خود ہی چلتی ہے؟ نہیں سر, ٹیکسی میں وہ تو کمپنی میں کام کرتا ہوں. پھر بھی جو تم بچت کر رہے ہو تم پاکستان میں کما سکتے ہو, اس کے آدھا بھی کماؤ تو اس صحت کے ساتھ باہر تو نہ رہو نا. خدا کے لیے تمام اوورسیز اس بات کو سمجھ لیں, سن لیں, عمل کر لیں, اور وہ جو الیکشنز میں ووٹ ڈالنے لگے وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ لیں. کوئی شرم, کوئی حیا ہمارے نظام میں, جہاں لوگوں کو اس ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے اوپر ظالم جابر نافذ ہوتے ہیں, وہی وڈیرانہ جاگیردانہ نظام جو ان لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ تم ملکوں سے باہر رہو. 2-2 سال, 3-3 سال, 4-4 سال تمہاری بیگمات بچے یہاں تڑپیں, تم وہاں تڑپو. نہ یہاں روزگار, نہ یہاں اسکول, نہ کالج, نہ یونیورسٹیاں, اور ان کی وہی بڑے بڑے آستانے, وڈیر پنے, جاگیریں, موروثی سیاست, اور یہ سب بربادی در بربادی, نسلی غلامی, اپنی اولاد کی غلامی, پیری فقیری ہم لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. اصلی پیری فقیری نہیں, جعلی پیری فقیری. وہی کلچر, وہی ذات پات کے, ہن فلانا سی ہن دا بیٹا آ گیا. کیوں بھائی, کیوں آ گیا؟ تاکہ یہ لوگ اور باہر بھاگیں, اور ذہنی مریض بنیں, اور بلڈ پریشر سے مریں, اور گھروں میں سے دور رہ کے ڈپریشن کا شکار ہوں. کب تک یہ نظام چلے گا؟ کب تک اسی طرح سسٹم چلانا ہے تم لوگوں نے؟ کب تک باہر بیٹھے اوورسیز, وہ جسے ایک کو وہ کرتے تھے چیزیں تھی وہ بھی پتہ لگا. سسٹم از ناٹ فیئر بائی دا وے اینی مین وی کوڈ سی اٹ. یہ مریں گے, سفرر ان دی اینڈ یہ لوگ ہیں, میں ہوں. یہ نظام ہم سب کو کھا رہا ہے, آپ بھی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں ہیں, آپ بھی ہیں. تو اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو طاقت پرواز میں کوتاہی. اور وہ کوتاہی آ رہی ہے ہمارے نظام میں لاشیں نوچنے سے. یہ لوگ جن کو اب اوپر مسلط ہیں ان کا گد ہونے سے, کفن نوچ کے کھانے سے. تھینک یو ویری مچ.